بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نماز کی تیاری کرو۔ حضرت عمر نے پوچھا، حضور نماز کہاں پر پڑھیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کونے میں چھپ کے پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان، اگر آپ بھی چھپ کر نماز پڑھیں گے تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج نماز کعبہ شریف میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے۔ حضرت عمر گھوڑے پر سوار ہوئے اور مکہ کی گلیوں میں جا کر یہ اعلان کیا کہ اے مکہ والو، آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں۔ آج ہم کعبہ شریف میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہیں یا بچے یتیم کروانے ہیں تو آ جائے، عمر کے راستے کو روک کر دکھا دے۔ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے تو مکے کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائے، آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا۔ حضرت عمر فاروق واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے میرے حضور، آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں۔ بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جرت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے۔ باسلامت بیت اللہ کے دروازے تک پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو نبی پاک نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا، کسی طبیب کو بلاؤ تاکہ وہ میرے زخم کا معائنہ کرے۔ چنانچہ ایک عربی طبیب کو بلوایا گیا۔ اس نے حضرت عمر کو نبیس پلایا۔ جب وہ ناف کے نیچے والے زخم سے خارج ہو گیا تو نبیس خون کے مشابہ ہو گیا۔ پھر عبداللہ بن عمر نے بنی معاویہ کے انصار میں سے ایک دوسرا طبیب بلوایا۔ اس نے آ کر حضرت عمر کو دودھ پلایا، لیکن وہ تو زخم کے راستے سے صاف شفاف دودھ ہی نکل آیا۔ یہ دیکھ کر طبیب نے کہا، امیر المومنین، آپ وصیت کر لو کیونکہ آپ فوت ہونے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بنو معاویہ کا یہ بھائی سچ کہہ رہا ہے۔ یہ بات سن کر لوگ رو پڑے، جس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے اوپر نہ رو، جو رونا چاہتا ہے وہ باہر چلا جائے۔ کیا تم سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک نہیں سنا کہ میت کو اس کے اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔